بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت کا ایک عجیب و غریب واقعہ سماعت فرمائیے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد، علامہ نامی شخص کلکتہ والے مکان کی 4تھی منزل پر مقیم تھے، یعنی وہاں پر کلکتہ میں 4تھی منزل پر رہتے تھے۔ بھارتی حکومت نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے اور پولیس چند افسر کو لے کر ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئی کہ انہیں گرفتار کریں، اور ان کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ وہاں پہنچ کر علامہ صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ضروری کاغذات لیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور پولیس کا عملہ سیڑھیاں سے اوپر چڑھ رہا تھا، مگر کوئی بھی علامہ کو نہ دیکھ سکا، علامہ صاحب کو نہ دیکھ سکا۔ حالانکہ پولیس آپ کو جانتی پہچانتی تھی، یعنی پولیس نے آپ کو دیکھ رکھا تھا، لیکن آپ درود شریف پڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے رہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے ایک پردہ ڈال دیا، اور جو پولیس والے تھے وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور اسی طریقے سے علامہ صاحب ہوائی اڈہ پہنچ گئے، یعنی ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور اپنے نام پر ڈھاکہ کی ٹکٹ خرید لیے اور بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ اس سے کسی نے پوچھا پولیس نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا، یعنی ان سے کسی نے پوچھا کہ پولیس نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ سب درود پاک کی برکت ہے، یعنی کہ درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے تو درود پاک کی رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پولیس والوں سے پوشیدہ کر دیا۔ حالانکہ پولیس وہیں موجود تھی، ان کو جانتی بھی تھی، یہ پھر بھی محفوظ رہے اور کلکتہ سے روانہ ہو کر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ خزینۃ الکرم صفحہ نمبر 691۔ اللہ تعالیٰ سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ یقین کی بات ہے، جس کا جتنا یقین ہوگا اس پر اتنے ہی انعامات، اتنے ہی فضائل، اتنے ہی برکات اس کو عطا ہوں گے۔ اسی طریقے سے فورمین ابرار حسین آٹوز کراچی میں کام کرتے تھے۔ ان کے محلے میں ایک بدماش رہتا تھا۔ اکثر اہل محلہ ان کی بدماشیوں سے تنگ تھے۔ ایک دن اس بدماش سے جھگڑا ہو گیا ان کا، اور وہ بدماش چھری لے کر ابرار حسین کو مارنے کے لیے آیا۔ یہ خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی اوزار، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ان کو کچھ اور تو نہ سوچی کہ وہ کیا کریں اس وقت، تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ بدماش قریب آ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو ابرار حسین نے کہا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس بدماش پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے ہر طرح کی بلا آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے، چوری چکاری سے، ہر طرح کے برے حالات سے۔ تو جیسے بھی معاملات ہوا کریں، جب بھی کوئی پریشانی آیا کرے تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے معاملات آپ کے حق میں ہو جائیں گے اور آپ کی حفاظت رہے گی۔ اسی طریقے سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے آگ سے محفوظ رہا۔ توبہ ٹیک سنگھ اکتوبر سن 1999 میں سوئی گیس پائپ کی لائن پھٹنے کا قیامت خیز ثانیہ پیش آیا۔ 25 اکتوبر 1999 روزنامہ جنگ لاہور کی ایک خبر کے مطابق توبہ ٹیک سنگھ کے قریب سوئی گیس پائپ لائن مرمت کے دوران زبردست دھماکے سے پھٹ گئی۔ ارد گرد کا پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا، پورا علاقہ جل گیا۔ اس وقت محکمہ سوئی گیس کے 7 ملازم پائپ لائن کی مرمت کا کام کرنے میں مصروف تھے، جس میں سے 6 ملازم آگ سے بری طرح جھلس کر ہلاک ہو گئے، اسی وقت مر گئے، جبکہ 7واں ملازم محمد ذوالفقار درود پاک کا ورد کرتا ہوا آگ سے باہر بآسانی آ گیا اور آگ کے شعلوں کے اثر سے محفوظ رہا۔ یہ ملازم ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، جس نے روزنامہ جنگ کے نمائندے کو بتایا کہ جب وہ ٹرمینل پر کام کر رہا تھا تو اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے فوراً بعد آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے سینکڑوں فٹ تک بلند ہونے لگے اور ارد گرد کا پورا علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ محمد ذوالفقار نے بتایا کہ جیسے ہی دھماکہ ہوا میں نے فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آگ کے شعلوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میرے ساتھی تو آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے، مر گئے، لیکن میں درود پاک کی برکت سے آگ کے شعلوں کے اثر سے محفوظ رہا۔ 12 گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ محمد ذوالفقار نے بتایا کہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ واقعی درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام مصائب اور تکالیف سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اپنی تمام زندگی درود پاک پڑھ کر گزاروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ ایک بندہ آگ میں ہے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ محفوظ رہا، اور اس کے سامنے اس کے باقی ساتھی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، آگ سے جھلس گئے۔ اتنا بڑا دھماکہ تھا، اتنی زیادہ آگ تھی، اتنے فٹ تک شعلے وہاں دکھ رہے تھے آگ کے، لیکن ان پر ذرا سا اثر نہیں ہوا، اور یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ درود پاک دراصل رحمت ہے، اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر مسلسل برستی ہے۔ فرشتے ہمارے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے
نورانی مخلوقات ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص درود پاک پڑھ رہا ہو اور اس کی حفاظت نہ ہو اور وہ مصائب و علام میں گھرا رہے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ کامل یقین سے درود شریف پڑھیے کہ درود پاک جیسا کوئی دوسرا وظیفہ نہیں۔ محبت سے درود شریف پڑھیے اور درود پاک پڑھتے ہی رہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، سب کی جان مال عزت اور ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے کرم سے فیض سے نوازے اور ہمارا درود پاک پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔